چنانچہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 تا 31 وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ میرا بھائی ہارون علیہ السلام، اس سے میری کمر مضبوط کر۔ تو دیکھا آپ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے ذریعے مدد چاہی کہ ان کی مدد مجھے حاصل ہو جائے تو میری پیٹھ مضبوط ہو جائے گی۔ یہ پیٹھ مضبوط ہونا یہ ظاہر محاورہ ہے۔ تو ان رسولوں نے اللہ کے سوا دوسروں کی مدد مانگی، جی سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ جی۔ تو اگر نعوذ باللہ اللہ کے سوا کسی کی مدد مانگنا شرک ہو، شرک ایک کفر کی قسم ہے، کفر کی بہت بدترین قسم ہے شرک۔ اللہ کبھی بھی نہیں بخشے گا مشرک کو، ہمیشہ 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 دوزخ میں رہے گا جو مشرک ہوگا۔ تو اگر یہ شرک ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کیسے کر سکتے تھے؟ اور اگر اللہ کے سوا دوسرے کی مدد مانگنے کو شرک ٹھہرائیں تو نعوذ باللہ یہ فتویٰ انبیاء کرام تک پہنچتا بلکہ اللہ تک بھی پہنچتا ہے۔ اللہ نے بھی بندوں سے مدد چاہی اپنے دین کے لیے، اس کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے، ہزاروں حکمتیں اس کی حکمتیں ہم کہاں پا سکتے ہیں؟ تو ہم عقل کے غلام نہیں ہیں کہ وسوسے پر ہم نہیں جاتے، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ جو اللہ اور رسول نے فرما دیا ہم آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لائے۔ ہم یہاں پر اللہ اور رسول کے معاملے میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے کہ جس نے بھی عقل کے گھوڑے دوڑا ہے اس نے ٹھوکر کھائی، بلکہ گھوڑے کی باغ تھامی تو ٹھوکر کھا چکا۔ اللہ اور رسول کی بات نہ ماننے پر جس نے کوئی چوں کے چاں کیا، این و آں کیا، وہ گیا، بیڑا غرق ہوا، اس کا برباد ہو گیا۔ اللہ اور رسول پر جس نے، اللہ تعالیٰ پر جس نے اعتراض کیا وہ اسلام سے خارج ہوا، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ جو نادان ان باتوں پر اعتراض کرتے ہیں نا، وہ بیچارے وسوسوں میں آ جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایسے وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں اور قرآن و حدیث پر نظر رکھیں اور اس کو قبول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ مدد کا تو نظام رکھا، باہمی امداد کا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تو یقیناً حقیقت میں مددگار ہے ہی ہے، اس کی عطا سے جبریل امین بھی مددگار ہیں اور مسلمان بھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں، بندے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ مدد کا ایک پورا نظام ہے۔ چنانچہ پارہ 28واں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ترجمہ کنزُ الایمان، تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے، اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے قرآن پاک بالکل صاف صاف لفظوں میں ببانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تو مددگار ہے ہی، مگر بإذن پروردگار عز و جل ساتھ ہی ساتھ جبریل امین اور اللہ کے مقبول بندے یعنی انبیاء کرام اور اولیاء اعظام علیہ السلام ورحمہم اللہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اب تو انشاءاللہ عز و جل یہ وسوسہ جڑ سے کٹ جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔
اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں اور دلائل کو قطع کر کے میں ایک دلیل عرض کرتا ہوں کہ یا غوث المدد کہنے پر ایک ایسی دلیل کہ جس کو وسوسے آتے ہیں، زیادہ وسوسوں کا جو بیچارہ مریض ہوتا ہے نا، ایسے مریض کو میں ایسا حوالہ دیتا ہوں کہ اس بزرگ کو ایسے مریض زیادہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمعات، ان کے ہمعات ہیں، اس کے ہمعات نمبر 11 کتاب ہے ہمعات، 11ویں والے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی شان عظمت نشان بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔ حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اند ولہذا گفتہو اند کہ ایشان در قبر خود مثل احیاء تصرف می کنند، یعنی وہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی ہے، لہذا کہتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، یعنی زندوں ہی کی طرح با اختیار ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے غوث پاک قبر انور میں زندہ ہیں اور زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، زندوں کی طرح با اختیار ہیں۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن جھوم جھوم کر کیا فرماتے ہیں؟ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر، غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، جنوں ملائک تیرے غلام آقا، جنوں ملائک تیرے غلام آقا، سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے